نمبر 21، شراب پینے والا، پلانے والا اور خرید و فروخت کرنے والا۔ شراب پینے والا، پلانے والا اور خرید و فروخت کرنے والا، اس معاملے کے اندر جو بھی شریک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے تمام لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، لعن اللہ الخمر وشاربہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو شراب پینے والے پر، وشاربہا وساقیہا، شراب پلانے والے پر، وبائعہا ومبتاعہا، شراب بیچنے والے پر، شراب خریدنے والے پر، وعاصرہا ومعتصرہا، شراب کو نچوڑنے والے پر، جس کے لیے نچوڑا جائے اس پر، وحاملہا والمحمولۃ الیہ، جس کے لیے شراب کو اٹھایا جائے اس پر، اور جو شراب کو اٹھانے والا ہو، لے جانے والا ہو، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی صرف ایک آدمی پر لعنت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو شراب بیچے اس پر بھی لعنت، خریدے اس پہ بھی لعنت، جو شراب کے معاملے پہ گواہ بنے اس پر بھی لعنت، جو شراب کی بوتلوں کو اٹھا کر لائے اس پر بھی لعنت، جس کے لیے لایا جائے اس پر بھی لعنت، جو شراب بنانے کے لیے انگوروں کو نچوڑے اس پہ بھی لعنت، جس کے لیے نچوڑا جائے اس پہ بھی لعنت۔ مقصد یہ کہ جو اس معاملے میں تھوڑا بہت بھی تعاون کرے گا، جس قسم کا بھی تعاون کرے گا اس پر بھی لعنت ہے۔ تو جب ان پر لعنت ہے تو پینے والے پر کتنی لعنت ہوگی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب انسان شراب پی لیتا ہے اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یشرب الشارب حین یشرب وهو مؤمن، جب شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں واقعہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا۔ جب بات اس پر چلی کہ شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے تو حضرت عثمان نے یہ واقعہ سنایا کہ جب شراب میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ راستے سے گزر رہا تھا تو ایک عورت نے اسے اپنے گھر بلایا اور اس کے سامنے یہ عذر رکھا کہ گھر میں بیماری ہے اور میرا شوہر بیمار ہے، اسے طبیب کے پاس لے کر جانا ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ عورت رونے لگی تو وہ سمجھا واقعی گھر میں کوئی بیماری ہوگی۔ اللہ والا نیک آدمی تھا تو وہ اس کی باتوں میں آیا اور اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ عورت نے دروازہ بند کیا اور اس کے سامنے 3 باتیں رکھی۔ نمبر 1، یا تو اس کو قتل کر دو، ایک بچہ تھا، کہا اسے قتل کرو، یا نمبر 2 اس بوتل میں شراب ہے اس کو پی لو، یا نمبر 3 میرے ساتھ منہ کالا کرو، معاذ اللہ زنا کرو۔ تینوں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہوگا ورنہ میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، اور اگر تم جاؤ گے بھی دیوار پھلانگ کر میں پورے علاقے میں تشہیر کر دوں گی غلط ارادے سے آیا تھا اور اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد جا رہا ہے۔ عموماً لوگ عورتوں کی بات پہ جلدی یقین کر لیتے ہیں، جبکہ عورت اگر مگرمچھ کے 2 آنسو بھی بہا دے تو پھر اس کی صداقت لوگوں کے دلوں میں زیادہ آ جاتی ہے۔ اب یہ شخص کہنے لگا، میں سوچنے لگا ایک طرف میری عزت کی بات ہے اور ایک طرف یہ گناہ ہے، تو اس نے تینوں گناہوں میں غور کیا کون سا چھوٹا ہے۔ اب قتل بھی بڑا گناہ، زنا بھی اس کو بڑا گناہ لگا، تو یہ سمجھا چلو شراب چھوٹا گناہ ہے، شراب پی لیتا ہوں۔ تو اس نے شراب پی لی۔ جب شراب پی لی تو نشے میں ایسا مدہوش ہو گیا، شراب کے اندر زنا بھی کر دیا، قتل بھی کر دیا۔ تو شراب کے گناہ کی نحوست ایسی ہوئی، زنا بھی کر دیا، قتل بھی کر دیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ دیکھو جب انسان نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی عقل کام نہیں کرتی، وہ بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے۔ دین جس چیز سے روکتا ہے اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کام سے روکا ہے اس میں بندوں کے بڑے فائدے۔ نشے سے اس لیے روکا تاکہ انسان کی عقل محفوظ رہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی نعمتیں دی ہیں اور ان 4 نعمتوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے 4 سزائیں رکھی۔ سب سے بڑی نعمت جان کی نعمت، اور جان کی نعمت کی حفاظت کے لیے قصاص رکھا کہ اگر ایک آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو شریعت نے قصاص رکھا تاکہ دوسرے لوگوں کی جان محفوظ رہے۔ دوسری بڑی نعمت مال کی نعمت، تو اگر کوئی آدمی دوسرے کا مال چوری کرتا ہے شریعت نے حد رکھی کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے
تاکہ دوسروں کا مال محفوظ ہو۔ تیسری بڑی نعمت عزت کی نعمت، انسان کا پاک دامن ہونا، عزت ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اگر کوئی کسی کی عزت پہ تہمت لگائے، شریعت نے حکم دیا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، جو کسی پاک دامن آدمی پہ تہمت لگا رہے، تاکہ عزت محفوظ ہو جائے۔ چوتھی بڑی نعمت عقل، عقل کی حفاظت کے لیے شریعت نے کہا شراب نہ پیو، نشاور چیزیں نہ استعمال کرو۔ جو شراب پیے گا اب اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے تاکہ انسان کی عقل محفوظ ہو جائے۔ تو یہ 4 بڑی نعمتیں ہیں، جان، مال، عزت، عقل۔ شریعت نے ان کے تحفظ کے لیے 4 سزائیں رکھی تاکہ انسان کی یہ چاروں چیزیں محفوظ ہو جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا گناہوں میں 21ویں نمبر کا گناہ تھا شراب پینا، جس پہ لعنت ہے۔ نمبر 22، مرد اور عورت کا ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا۔ مرد اور عورت کا ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا، یہ وہ گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کریں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کریں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا کہ اس میں اور عورت میں اللہ نے نمایاں طور پہ فرق رکھا۔ اب جو انسان اپنی مردانیت کو ضائع کرتا ہے، عورتوں کی مشابہت کرتا ہے، تو شریعت میں یہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو زینت دی داڑھی کے ساتھ، عورت کو زینت دی سر کے بالوں کے ساتھ۔ اب جو انسان اپنی اس عزت کو ختم کرتا ہے وہ عورت کی مشابہت کر رہا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ لباس کے اندر عورتوں کی طرح تنگ لباس پہننے کے عادی ہوتے ہیں۔ شریعت نے حکم دیا مرد کو اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھو، اب مرد ٹخنوں کو ڈھک رہا ہے۔ عورت کو حکم تھا ٹخنوں کو ڈھک کے رکھو، اب نیا فیشن آیا، عورت نے اپنے ٹخنوں کو، پنڈلیوں کو کھلا رکھا ہے۔ شریعت کا حکم تھا عورت لباس باریک نہ پہنے، آج وہ مشابہت کرتے ہوئے باریک لباس پہن رہی ہے۔ شریعت نے مرد کو بھی حکم دیا تھا کہ لباس کھلا ڈلا ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا تاکہ یہ تمہارے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بنے اور تمہاری شرمگاہ کو چھپائے۔ دیکھیں جس طرح قرآن کو اللہ نے اتارا، شریعت کو اتارا، اللہ نے فرمایا ہم نے لباس کو بھی اتارا۔ یہ نہیں کہا لباس کو پیدا کیا، لباس کو بنایا، تعبیر کیا اختیار کی، اتارا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ انسان کی زینت لباس کے ذریعے سے، اور فرمایا یہ شرمگاہ کو چھپا رہا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی تنگ لباس پہنتا ہے جس سے شرمگاہ ظاہر ہو رہی ہے اور اعضاء کی جسامت نظر آ رہی ہے تو یہ شریعت کے مقصد کو فوت کر رہا ہے۔ جیسے بعض لوگ پینٹ استعمال کرتے ہیں تو وہ جینس کی پینٹ اتنی سخت اور تنگ ہوتی ہے جس سے جسم کے اعضاء نمایاں نظر آتے ہیں۔ اب ایسا آدمی سجدے میں جاتا ہے، پچھلے والوں کی نگاہ اس پہ پڑ جاتی ہے، بسا اوقات شڈ اوپر ہوتی ہے، پچھلا حصہ کھل جاتا ہے، سطر بھی باقی نہیں رہتا اور پچھلی صف والوں کی نگاہ بھی پڑ جاتی ہے۔ اس سے انسان بچے۔ تو لباس کا مقصد جسم کو ڈھکنا ہے، جسم کو چھپانا ہے، نہ کہ جسم کو نمایاں کرنا۔ تو بہرحال کوئی مرد اگر عورت کی مشابہت کرے یا عورت مرد کی مشابہت کرے تو ایسے آدمی پر لعنت ہے۔ نمبر 23، اپنے جسم کو گدوانا۔ جسم کو گدوانا اس کا مطلب یہ ہے، عرب کے اندر ایسا ہوتا تھا، آج بھی بعض جگہوں پہ ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے جسم کے اندر سوئی کے ذریعے سے، اسی طرح آج جدید آلات کے ذریعے سے جسم میں کوئی رنگ ڈالنا چاہیں تو وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ ہندوؤں میں ہوتا تھا کہ وہ اپنی پیشانی پر ایک نشان ظاہر کرنے کے لیے وہ ایک سوئی کے ذریعے سے وہ نشان سوراخ کرتے، پھر اس میں وہ رنگ ڈالتے اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا رنگ ہے، ہم بچے کو اپنا رنگ دینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح جاہلیت میں بعض عورتیں اپنے جسم کو گدواتی، اس کا مطلب یعنی جسم میں کوئی رنگ نمایاں طور پہ لگاتی، اپنے چہرے کی رنگت کو تبدیل کر دیتی، اپنے چہرے کو داغدار کر دیتی، دائیں بائیں رخسار پر اوپر نیچے نشانات لگا دیتی۔ تو یہ اللہ کی خلقت کو بدلنا ہے۔
اس لیے منع ہے کہ اللہ نے جیسا پیدا کیا ہے انسان اس کو تبدیل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی خلقت کو وہ باقی رکھے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی، تو لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الواشمۃ والمستوشمہ، لعنت ہے ان پر جو اپنے جسم کو گدوائیں، ان پر بھی، اور جو دوسرے کے جسم کو گدوانے کا ذریعہ بنے ان پر بھی لعنت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کا مقصد یہ ہے انسان نے جو اللہ کو بندے کو حسن دیا ہے اپنے اسی حسن کو وہ باقی رکھے، اسی میں اس کے لیے خوبصورتی ہے۔ جب بھی وہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ اپناتا ہے تو گویا وہ اپنے چہرے کو، اپنی خلقت کو تبدیل کرتا ہے۔ نمبر 24، تصویر کھینچنا اور کھنچوانا۔ آج کے دور میں یہ بھی گناہ عام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن المصورین، اللہ کی لعنت ہو ان پر جو تصویریں بنانے والے ہیں، تصویر بنانے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اگر ایک آدمی ضرورت کے لیے بناتا ہے اس کی گنجائش ہے، پاسپورٹ پہ بناتا ہے، ویزے پہ بناتا ہے، شناختی کارڈ کے لیے بناتا ہے، دیگر بعض علماء بیانات کرتے ہیں تو اس کا مقصد ایک ہدایت کی بات کو پھیلانا، لوگوں تک دین کی بات کو پہنچانا ہے، تو اگر اس نظریے سے کرتا ہے تو بعض اہل علم کے ہاں اس کی گنجائش ہے، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں جیسے سیلفیاں بنائی جاتی ہیں، جدھر پہنچے تصویر کھینچنا آدمی شروع ہو جائے، جہاں کھانے کے لیے بیٹھا وہاں تصویر شروع، لباس کے لیے گیا، بازار میں گیا، تفریح کے لیے گیا، ہر جگہ یہ جو تصویریں عام ہو گئی ہیں، ایسے آدمی پر لعنت کی گئی۔ اور تو اور آج بیت اللہ بھی محفوظ نہیں ہے، وہاں بھی لوگ عمرے کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، جہاں کھڑا ہے وہ اپنی سیلفی بنا رہا ہے، اپنے پیج پہ، فیس بک پہ ساتھیوں کو شیئر کر رہا ہے، بجائے یہ کہ وہاں توجہ اللہ کی طرف ہو، کہ انسان گڑ گڑائے، گناہوں پہ معافی مانگے۔ وہ جو عبادت کرتا ہے فوراً تصویر بنا کر آگے بھیج دیتا ہے۔ تو شریعت کا مقصود یہ ہے کہ انسان اس سے بچے۔ تو ضرورت کی حد تک اس کی گنجائش ہے، انسان اسے کر سکتا ہے، لیکن اسے زندگی کا مقصد بنا دینا، بلا ضرورت سیلفیاں بنانا، بس اوقات یہ چیزیں انسان کی جان لے لیتی ہیں۔ آئے دن آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، کوئی سمندر کے کنارے سیلفیاں بنا رہا ہے، پانی کی موج آتی ہے اس میں بہہ جاتا ہے، کوئی پہاڑوں پر کھڑے ہو کر بنا رہے ہیں، پاؤں پھسل جاتا ہے، نیچے گرے اور اس دوران موت آ گئی، کوئی موٹر سائیکل کے ٹائر اٹھا کر اپنی تصویریں سیلفیاں بنا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس دوران موت آ جاتی ہے، کوئی گاڑیوں کو تیز رفتاری میں چلا کر بنا رہے ہیں، اس دوران موت آتی ہے اور انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری وہ صورتیں ہیں کہ انسان گناہ کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی پر لعنت فرمائی ہے کہ جس نے اپنی زندگی کا مقصد اس کو بنا لیا ہو۔ نمبر 25، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا۔ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، اس پر لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو جانور کو ذبح کرے غیر اللہ کے نام پر، جانور کو جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے جب بھی انسان جانور ذبح کرے گا تو بسم اللہ اللہ اکبر، شروع اللہ کے نام سے ہے اور میں اللہ کے نام پہ اس کو ذبح کر رہا ہوں۔ بعض نادان لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں جانور ذبح کر رہا ہوں، کسی بزرگ کا نام لے لیتے ہیں، فلاں بزرگ کے نام پر، فلاں پیر کے نام پر۔ اس طرح اگر کوئی کرے گا تو وہ جانور مردار ہوگا، اس کا کھانا اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ ذبح کریں اللہ کے نام پر، پھر اس کا ایصال ثواب آپ جس کو بھیجنا چاہیں ایصال ثواب کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں بزرگ تک پہنچا دے، فلاں نیک آدمی تک پہنچا دے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر ذبح کرتے وقت یہ کہا میں نے فلاں کے نام پر ذبح کیا تو وہ جانور مردار ہوگا۔ قرآن کریم سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کے حرمت کا ذکر کیا، جہاں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، اس کے ساتھ جس چیز کو بیان فرمایا وہ ہے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یقیناً اللہ نے حرام کیا تم پر مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت،
نمبر 4 جو جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، اس سے اندازہ کرے کہ خنزیر ہر انسان اس کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا، تو اللہ نے جہاں خنزیر کا ذکر کیا وہاں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کا ذکر کیا۔ اس لیے جب بھی جانور ذبح ہوگا صرف اللہ کے نام پر ہوگا، اللہ کے نام کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اللہ کے نام پر کرنے کے بعد اس کا ثواب جس کو بخشنا چاہیں بخش سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ صدقہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے یہ صدقہ کیا، میں نے یہ دیگ دی، میں نے یہ بکرا فلاں پیر کے نام پہ دیا، فلاں بزرگ کے نام پہ دیا، یہ بھی ناجائز ہے۔ دیں گے اللہ کے نام پر، صدقہ کریں گے اللہ کے نام پر، ثواب جس کو چاہیں آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اس لیے انسان اس کی رعایت کرے۔ بسا اوقات اس سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، جب غیر اللہ کے نام پر کر لیتا ہے تو ایسے آدمی کا ایمان بھی باقی پھر نہیں رہتا۔ اس لیے یہ بڑا گناہ ہے جب بھی جانور ذبح ہو صرف اللہ کے نام پر ہو۔ اس کی وجہ یہ کہ جانور کو پیدا اللہ نے کیا، جب اس کا خالق اللہ ہے، اسے رزق اللہ نے دیا، تو اب وہ ذبح بھی ہوگا اسی کے نام پر جس نے اس کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد وہ ہمارے لیے اس کا کھانا حلال ہوگا۔ نمبر 26 بدعت ایجاد کرنے والے کی پشت پناہی کرنا۔ بدعت ایجاد کرنے والے کی پشت پناہی کرنا، ایک آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے اور دوسرا اس بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی پشت پناہی کرتا ہے کہ یہ اچھا کرتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی بدعات کو رواج دیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے، جو کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے، اس کی پشت پناہی کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ انسان ہمیشہ سنت پہ چلے، بدعت سے اپنے آپ کو بچائے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کہا جاتا ہے دین میں کسی ایسی بات کو ایجاد کرنا جو بات اللہ کے رسول اور خیر القرون سے ثابت نہ ہو۔ نہ اللہ نے اس کو حکم دیا، نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا، نہ 3 زمانے خیر القرون صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان 3 زمانوں میں اگر کوئی کام نہیں ہوا اور اس کے بعد کوئی آدمی اس کو ایجاد کرتا ہے اور دین سمجھ کر اس کو کرتا ہے، نہ کرنے والوں پہ نکیر کرتا ہے، اس کو ثواب سمجھتا ہے، تو یہ بدعت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین کے اندر کسی بات کو ایجاد کیا وہ بات مردود ہے۔ اس سے پتہ چلا جو دنیا کی ایجادات ہیں وہ بدعت نہیں ہے۔ اب کوئی کہے جی پہلے پنکھا نہیں تھا، پہلے گاڑی نہیں تھی، موبائل نہیں تھا، آج کی جدید چیزیں نہیں تھیں، تو یہ تو ضرورت کی چیزیں، اس کو کوئی دین نہیں سمجھتا۔ آپ نے جملہ فرمایا من احدث فی امرنا، جو ہمارے دین میں کوئی بات ایجاد کرے، دین میں۔ اس لیے دنیا کی ایجاد بدعت نہیں، دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے گا وہ بدعت ہوگی، اور اگر انسان اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوگا۔ اب شریعت نے اس کو کیوں گناہ قرار دیا؟ اس لیے کہ دین مکمل ہو گیا، اللہ اور اللہ کے رسول نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب ایک آدمی جب نئی بات لوگوں کو پیش کرتا ہے تو گویا وہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ دین ناقص تھا اور میں یہ تمہیں نئی چیز سکھا رہا ہوں۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ خائن سمجھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی اور یہ بات نہیں پہنچائی، اور یہ بات میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں بدعتی حضور کو گویا خائن سمجھ رہا ہے۔ ہر گناہ کرنے والے کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، بدعتی کو نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ اپنی بدعت کو ثواب سمجھتا ہے، اور جو اپنے گناہ کو نیکی سمجھے تو اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ توبہ کی توفیق تب ہو جب انسان گناہ کو گناہ سمجھے۔ اس لیے جب گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، وہ اس کو ثواب سمجھ رہا ہے، تو توبہ کیسے کرے گا؟ اس لیے جب آدمی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے آہستہ آہستہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے یہ ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان سنت پہ چلے، بدعت سے اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 27 والدین کو برا بلا کہنے والا، والدین کو برا بلا کہنے والا، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر
جو اپنے والدین پر لعنت کرے، جو اپنے والدین پر لعنت کرے اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ اب اس حدیث کا مقصد یہ ہے، اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی براہ راست لعنت کرتا ہے کہ میرے ماں باپ پر لعنت ہو، یا بعض لعنت کا لفظ تو نہیں کہتے لیکن والدین کو برا بھلا کہتے ہیں، میرے والد نے میرے لیے کیا کیا، وہ معاذ اللہ بدبخت ہے، اس نے عیاشی میں زندگی گزاری، اس نے اپنا وقت فلاں فلاں گزارا، اپنے والد کو برا بھلا کہتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، تو ایسے شخص پر لعنت ہے، اس لیے کہ والدین کا بہت بڑا حق ہے۔ اسی طرح حدیث میں یہ ہے، اگر ایک آدمی دوسرے کے والدین کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ جواب میں اس کو گالیاں دیتا ہے، اس کے والدین کو برا بھلا کہتا ہے، تو گویا یہ اپنے والدین پہ لعنت کر رہا ہے کہ یہ لعنت کا ذریعہ بنا۔ اگر یہ دوسرے کے والدین کو گالی نہ دیتا، لعنت نہ کرتا، تو وہ جواب میں اس کے والدین کو بھی نہ کرتے، تو دوسرے کے والدین پہ لعنت کرنا گویا اپنے والدین پہ لعنت کر رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جیسے گناہ حرام ہے، اس گناہ کا ذریعہ بننا اور سبب بننا یہ بھی ناجائز ہوتا ہے، تاکہ انسان اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 28، زمین کی حد بندی کے نشانات کو مٹانا۔ زمین کے حد بندی کے نشانات کو مٹانا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من غیر المنارہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو زمین کے نشانات کو مٹا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے، عموماً دیہاتوں میں جب انسان اپنی زمین خریدتا ہے تو زمین کے ارد گرد وہ نشانات لگا لیتا ہے۔ یہ زمین کی جو باؤنڈری ہوتی ہے، یہ نشانات، اس کا مطلب ہے یہ میرے حدود ہے۔ اب اگر ایک آدمی ایسا کرتا ہے، ان حدود کو مٹا رہا ہے، مقصد یہ کہ تھوڑی دوسرے کی زمین بھی لے لے۔ اب دوسرے کی زمین لینے کے لیے نشان کو دوسرے کی زمین پہ رکھتا ہے، 10 گز ادھر چلا گیا، 10 ادھر چلا گیا، 10 ادھر چلا گیا، تاکہ دوسرے کی زمین کو اپنی زمین کے ساتھ یہ شامل کر دے۔ اپنی زمین کے اس نے نشانات مٹائے ہوئے ہیں، اس کی نیت میں فطور ہے، دوسرے کی جگہ کو اپنے کے ساتھ ملانا چاہ رہا ہے۔ چند دنوں کے بعد یہ وہاں دیوار کھڑی کر دیتا ہے، جانور باندھتا ہے، آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسے آدمی پر لعنت آئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقہ اللہ یوم القیامت من 7 ارضین، جس نے کسی کی ایک بالش زمین غصب کی، اللہ 7 زمینوں کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ یعنی 7 زمینیں جو نیچے تک ہوں گی، اللہ رب العزت قادر ہے ہر چیز پر، اس کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا جس نے کسی کی ایک بالش زمین غصب کی۔ اس لیے اپنے حدود بندی میں رہنا چاہیے، انسان دوسرے کی زمین پہ قبضہ نہ کرے۔ تو جب نشانات کو مٹانا گناہ ہے تو دوسرے کے پورے مکان زمین پہ قبضہ کرنا تو بطریق اولا گناہ ہوگا، تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے زمین کی حد بندی کو باقی رکھا جائے اور ان کو مٹا کر دوسروں کی زمین کو اپنی زمین کے ساتھ نہ ملایا جائے۔ نمبر 29، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا یعنی ہم جنس پرستی کا گناہ کرنا، جسے لواطت کا گناہ کہا جاتا ہے۔ اس گناہ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں لعنت فرمائی۔ السنن الکبریٰ للنسائی میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو قوم لوط کا گناہ کرے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو قوم لوط کا گناہ کرے۔ پھر آپ نے فرمایا، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط کا گناہ کرے۔ تو یہ گناہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ یہ بے حیائی والا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں صرف ایک قوم ایسی گزری ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، کہ جس کے اندر یہ گناہ موجود تھا، ہم جنس پرستی کا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عذاب اس قوم کو دیے۔ باقی جتنی قومیں آئی، قوم عاد آئی، قوم سمود آئی، قوم نوح آئی، اور فرعون بھی آیا، فرعون کے ماننے والے بھی آئے، ان کو ایک عذاب دیا گیا، کسی کو 2 دیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو عذاب دیے، اللہ نے اسے 2 صورتوں میں تفصیل سے بیان فرمایا۔ نمبر 1 سورہ ہجر، نمبر 2 سورہ ہود۔ اللہ نے عذاب یہ دیا
جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ تم جاؤ اور اس بستی کو اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور زمین کو نیچے سے اٹھایا، آسمانوں تک لے کر گئے اور اوپر سے نیچے پٹخ دیا، اور پھر اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی، اور ہر پتھر نشان زدہ تھا، ہر ایک پتھر پہ نام لکھا تھا، اسی کو لگتا تھا جس کا اس پر نام لکھا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام نے ایک سور پھونکا، جو باقی تھے ان کے کلیجے پھٹ گئے، ایک زلزلہ آیا، اللہ نے کسی کو باقی نہیں رکھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارے عذاب کا حکم آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، نیچے کے حصے کو اوپر کر دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ، اور ہم نے ان کے اوپر نشان زدہ پتھروں کی بارش کر دی، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، ہر پتھر پر نشان تھا تیرے رب کی جانب سے، وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور ان ظالم لوگوں کی بستیاں تم سے دور نہیں ہیں، آج بھی جا کر تم ان کی بستیوں کو اور ان کے کھنڈرات کو دیکھ سکتے ہو۔ قوم لوط جہاں آباد تھی آج تک وہ جگہ باقی ہے، وہاں کوئی اگر مکان بناتا ہے رہ نہیں سکتا، وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں اللہ نے اس کھنڈرات کو آج تک رکھا، وہاں کوئی آبادی نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے قوم لوط کی ان جگہوں کو اور فرعون کی لاش کو اللہ نے باقی رکھا، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرعون کی لاش کے بارے میں بھی فرمایا کہ ہم تیری لاش کو باہر پھینکیں گے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے دن ہم تیرے جسم کو باہر پھینکیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ تو آج تک فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے اور یہ لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے۔ تو بہرحال قوم لوط میں یہ گناہ تھا ہم جنس پرستی کا، اللہ نے اس کو بہت سخت عذاب دیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے روضۃ الطالبین و نزہۃ المشتاقین میں لکھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، فرمایا کہ ہم ایسے علاقے میں پہنچے ہیں کہ وہاں لڑکا لڑکے سے شادی کر رہا ہے اور معاذ اللہ ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا ہے۔ پوچھا آپ بتائیے ان لوگوں کو کیا سزا دیں؟ جب یہ خط حضرت ابو بکر صدیق کو پہنچا، انہوں نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور مشورہ لیا کہ اس ایسے لوگوں کو کیا سزا دی جائے کہ جو کھلے عام یہ گناہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک قوم میں یہ گناہ تھا، قوم لوط میں اللہ نے ان کو بڑی سخت سزا دی، ان کو بھی سخت سزا دو تاکہ یہ عبرت کا نشان بن جائے۔ پوچھا آپ کی کیا رائے، کیا سزا دیں؟ فرمایا ان سب کو زندہ آگ میں جلا دو۔ صحابہ اکرام کا اتفاق ہوا اس بات پر، پھر اس کے بعد جتنے اس گناہ میں مبتلا تھے ان کو زندہ جلا دیا گیا۔ اب یہ مقصد تھا آنے والوں کے لیے عبرت ہو، اگرچہ شریعت نے زندہ جلانے سے منع کیا ہے، حدیث میں منع آتا ہے، لیکن یہاں پر جلانا اس لیے تھا تاکہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لکھ کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس پر صحابہ کرام نے اس کے جلانے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اسی روضۃ الطالبین و نزہۃ المشتاقین میں وہ فرماتے ہیں جو شخص اس گناہ میں مبتلا ہے اس کو اونچے پہاڑ سے نیچے اوندے منہ گرا دو اور اس کے بعد اس کے اوپر پتھروں کی بارش کر دو، جس طرح اللہ نے قوم لوط کو گرایا تھا اوندے منہ اور اوپر کی جگہ کو نیچے، نیچے کی جگہ کو اوپر کیا اور پتھر برسائے، اس طرح اس کو بھی اوندے منہ گرا کر اس پہ پتھر برسا دو۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ اس کے جسم کے ساتھ پتھر باندھ کر اس کو سمندر میں ڈبو دو۔ تو بڑی سخت وعیدیں حضرات صحابہ اور سلف سے اس بارے میں آئی ہیں جو اس گناہ میں مبتلا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں ایک واقعہ لکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک معجزہ دیا تھا، اگر کوئی قبر میں عذاب میں مبتلا ہوتا تو وحی کے ذریعے ان کو پتہ چل جاتا، اسی طرح یہ قم باذن اللہ کہتے مردہ زندہ ہو جاتا۔ تو ایک جگہ سے گزرے تو وہاں عذاب ہو رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ ان کو کیوں عذاب ہے؟ کہا یہ وہ شخص تھا کہ جو بدفعلی کا گناہ کرتا تھا، لڑکوں سے اپنی خواہش پوری کرتا تھا، ہم نے دونوں کو یہ سزا دی ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ یہ تو بڑے سخت عذاب میں، اے اللہ تو ان کے لیے عذاب کو ہلکا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ اگر تمام نیک لوگ مل جائیں، سب دعا کریں، پھر بھی میں ان کے عذاب کو ہلکا نہیں کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے وہ گناہ کیا ہے جس پر سب سے زیادہ میرا غضب اترتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ غضب اور غصہ جس گناہ پر آتا ہے وہ یہ گناہ ہے۔ تو بہرحال یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی پر 3 مرتبہ لعنت فرمائی ہے، اور قرآن کریم نے بھی ایسے آدمی کے لیے بڑے سخت سزا کا بیان کیا ہے۔ اس لیے معاشرے میں چاہیے کہ جیسے ہی بچہ بچی بالغ ہو جائیں، والدین کی ذمہ داری ہے وقت پہ نکاح کر دیا جائے تاکہ معاذ اللہ کوئی کسی قسم کے گناہوں میں مبتلا نہ ہو۔ اسی طرح انٹرنیٹ اور کیبل کا منفی استعمال، غلط استعمال یہ ذریعہ بنتا ہے ایسے گناہوں میں مبتلا ہونے کا۔ اور اسی طرح جن جگہوں میں پردے کا اہتمام نہیں ہوتا، حیا پاک دامنی عفت نہیں ہوتی، اس معاشرے میں یہ گناہ بڑھ جاتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس گناہ کی سزا کیا ہوتی؟ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے ضم الہوا، ضم الہوا خواہشات پر، اس میں انہوں نے اس گناہ پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید ان کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں ایک عیسائی لڑکا نظر آیا جو بڑا خوبصورت تھا، تو اس مرید نے اس پہ نگاہ ڈالی اور غلط اور شہوت کی نگاہ ڈال دی۔ پھر حضرت سے کہنے لگا کیا اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈالے گا؟ یعنی یہ تو بڑا خوبصورت ہے۔ تو انہوں نے کہا جب ایمان نہیں لائے گا تو اللہ اس کو بھی سزا دے گا۔ تو کہنے لگا نہیں ایسے خوبصورتوں کو تو سزا نہیں دینی چاہیے۔ تو کہا تو نے اس پہ غلط نگاہ ڈالی ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا مرید قرآن کا حافظ تھا، قرآن بھول گیا۔ اس لیے اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، وحی کا علم اس کے بعد باقی نہیں رہتا، قرآن یاد نہیں ہوگا، قرآن پختہ نہیں رہے گا، احادیث یاد نہیں رہیں گی، دین کا علم یاد نہیں رہے گا، حافظہ کمزور ہو جائے گا، چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی، ہر وقت وحشت ہوگی، پھر نکاح ہو جاتا ہے، اولاد کی نعمت نہیں ہوتی، انسان ازدواجی زندگی کے حقوق کی ادائیگی کے قابل نہیں ہوتا، امراض، بیماریوں، تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ، دنیا کے ہولناک عذاب میں، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال 29واں گناہ تھا ہم جنس پرستی کا۔ آج کے درس کا آخری گناہ 30ویں نمبر پر ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنا یہ وہ گناہ ہے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تم کہو اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر، اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہے۔ اس لیے کبھی بھی انسان حضرات صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہ کہے۔ آج کل بعض نام نہاد دانشور لوگ جن کے پاس سطحی علم ہوتا ہے، پختہ علم نہیں ہوتا، تاریخی رتب و یابس کو پڑھ کر، من گڑت اور موضوع روایتیں پڑھ کر، غیر مستند چیزوں کا مطالعہ کر کے وہ معاذ اللہ حضرات صحابہ اکرام پر اعتراض کرتے ہیں، صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس سے انسان بچے، ایسے لوگوں کی نہ گفتگو سنے اور نہ ان باتوں کی آگے تشہیر کرے۔ ہم نے صحابہ کا درجہ تاریخ کی من گڑت روایتوں کی اس میں نہیں دیکھنا، صحابہ کا مقام قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا۔ صحابہ کا مقام قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کی جا بجا تعریفیں فرمائی، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے صحابہ میں مہاجر ہوں یا انصار دونوں کے ساتھ نیکی کا وعدہ کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر اللہ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ انہیں دے دیا۔ اولئک هم الصادقون راشدون مفلحون فائزون کہہ کر اللہ نے فرما دیا یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ دانا اور سمجھدار ہیں۔ اب اگر کوئی انہیں برا کہتا ہے وہ اپنی عاقبت خراب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا سزا دیتا ہے؟ میں 2 مختصر واقعات سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی بسا اوقات بڑی عبرتناک سزا دے دیتا ہے تاکہ آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔
علامہ ابن العدیم حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب، بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب، اس کتاب میں انہوں نے حلب شہر کے حالات لکھے، وہاں کا جغرافیہ لکھا، وہاں آنے والے اہل علم علماء کی سوانح لکھی، وہاں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، کہا ہمارے شہر کے اندر ایک شخص تھا، ابن المنیر اس کا نام تھا، یہ شخص رافضی تھا، اور یہ بدبخت لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دیتا، برا بھلا کہتا، لوگ اس کو سمجھاتے لیکن یہ رافضی باز نہ آتا۔ جب یہ مر گیا، اس کو دفنا دیا گیا، تو حلب کے چند نوجوان لڑکوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ جو شیخین کو برا بھلا کہتا ہے اللہ اس کی صورت کو خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیتا ہے، دیکھتے ہیں اللہ نے اس کو کیا سزا دی۔ تو بعض نوجوان گئے، اس کی قبر کو ایک طرف سے کھولا، تو جب اندر نظر ڈالی تو واقعی اس کا چہرہ خنزیر کی صورت میں مسخ ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے قبر کھول کر اس کی لاش کو نکالا اور اس کی لاش کے ساتھ رسی باندھی اس کے پاؤں میں، اور پھر اسے ایک سواری کے ساتھ باندھ دیا اور اس کو علاقے میں گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے اور کہا یہ وہ تھا جو صحابہ کو برا بھلا کہتا تھا، اللہ نے سزا دی، اللہ نے اس کے چہرے کو خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیا۔ پھر وہ لوگ دوبارہ لے کر آئے، اس کی لاش کو گھڑے میں ڈالا، اوپر سے مٹی ڈال کر بند کر دیا۔ تو واقعہ عرض کرنے کا مقصد، اللہ رب العزت بسا اوقات آخرت سے پہلے پہلے دنیا میں بھی سزا دے دیتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کتاب الروح، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک شخص صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلا، اس کی دونوں آنکھیں اس کے رخساروں پر تھی، لٹک رہی تھی، اور یہ چلا رہا تھا، رو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ تیری آنکھوں کو کیا ہوا جو باہر نکل کے لٹک گئی؟ تو اس نے کہا میں حضرت ابو بکر، عمر، حضرت عثمان کو برا بھلا کہتا تھا۔ رات کو جب میں سویا تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف حضرت عمر اور حضرت عثمان تھے، سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور نے مجھے فرمایا کہ تم میرے ان دو ساتھیوں کو کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ تو کہا میں نے آگے سے کہا مجھے اس نے حکم دیا، میں نے حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے کہا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا خواب میں اپنی دونوں انگلیاں میری دونوں آنکھوں کے اندر ڈال دیں۔ کہا وہ بدبخت، میں نے تجھے کب کہا ہے کہ تو شیخین کو برا بھلا کہ؟ تو کہا جیسے میری آنکھ کھلی تو میری یہ آنکھیں باہر لٹک گئی اور علاج کرواتا رہا، کوئی افاقہ نہ ہوا، جہاں سے جاتا تھا پھر یہ عبرت کا ایک نشان تھا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب الروح میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک اسی طرح کا بدبخت تھا جو حضرات صحابہ کو برا بھلا کہتا تھا۔ ایک دن رات کو سویا تو خواب میں کسی نے اس کو زور سے تھپڑ مارا، کہا یہ سزا ہے جو تو صحابہ کی جماعت پہ لام تان کرتا ہے۔ جب یہ صبح اٹھا تو اس کا رخسار پورا ناک تک آدھا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا، آدھا چہرہ بالکل کالا ہو گیا، توے کی مانند سیاہ ہو گیا تھا، جہاں سے جاتا تھا دور سے نظر آتا تھا۔ کوئی پوچھتا یہ کیوں؟ کہا میں نے صحابہ کو برا بھلا کہا تھا، اللہ نے مجھے اس کی سزا دے دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ یہ 30واں بڑا گناہ ہے کہ جو انسان صحابہ کو برا بھلا کہے۔ ابن علقمہ ایک رافضی گزرا، اس نے صحابہ کے خلاف بھی کتاب لکھی، بڑی بکواس اس میں لکھی۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کی قضائے حاجت اس کے منہ سے بہتی تھی، اس کا پیشاب اس کے ناک سے نکلتا تھا اور اس کا پاخانہ اس کے منہ سے باہر آتا تھا۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو جو اللہ بول و براز کے راستے میں اس کو جاری کر سکتا ہے وہ منہ کے راستے میں بھی جاری کر سکتا ہے۔ تو جب لوگ اس کی عیادت کے لیے آتے تو یہ لوگوں سے کہتا این چیز تو یہ کیا ہو گیا؟ تو ایک عالم نے کہا آنچ در خوردہ تجرید است، یہ وہ بکواس ہے جو تو نے اپنی کتاب تجرید میں صحابہ اکرام پر کی تھی، اللہ نے تجھے اس کی سزا دی کہ اللہ نے اس کی گندگی اس کے منہ سے جاری کر دی۔ تو بہرحال جس زبان سے برا کہتا تھا اللہ نے اسی زبان کو گندا کر دیا، جس زبان سے لام تان کرتا تھا اللہ نے اسی سے نجاست کو جاری کر دیا۔ تو بہرحال صحابہ کی جماعت مقدس ہے، جب بھی ان کا تذکرہ ہو ادب اور احترام کے ساتھ ہو۔